أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور کھانے پینے کے بعد شکر کس کا ادا کرو؟ للہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے عمل کے ذریعے، کیونکہ شکر کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ بندہ کوئی بھی چیز کھائے، کوئی بھی چیز پیے تو الحمدللہ یہ الفاظ، یہ کلمات ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کوئی لقمہ کھاتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے یا کوئی بھی مشروب پیتا ہے تو کھا کے اور پی کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ سمجھتا ہے، یہ یقین اور ایمان رکھتا ہے، یہ جو نعمتیں کھانے پینے کی میں نے اسے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو دینے والا صرف میں ہوں، اور میرا بندہ میری ان نعمتوں کو استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الطاعم الشاکر، کھا کے شکر کرنے والا، کھا کے پی کے شکر کرنے والا، کالصائم الصابر، اسے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو شکر کی کس قدر اہمیت ہے۔ الحمدللہ کے کلمات اللہ کو کتنے پسند ہیں، تو یہ شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اس شکر کو ہم اپنے دل سے بھی ادا کرتے ہیں کہ بندہ اپنے دل میں یہ بات لائے، اس کو جگہ دے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنائے کہ اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی ذات دینے والی نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کی ہے، پینے کی ہے، لباس کی ہے، اولاد کی ہے، جتنے بھی خوشیاں، راحتیں اور نعمتوں کی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، سب کی سب اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں۔ اللہ دے تو ملتی ہیں، اللہ نہ دینا چاہے تو ساری کائنات زور لگا لے، کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تمہیں پہنچانا چاہے، بِخَيْرٍ، کوئی خیر، کوئی بھلائی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی ہٹانے روکنے والا نہیں۔ اور پھر فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ، اگر وہ تم پر کوئی تکلیف لانا چاہے، کوئی مشکل پریشانی لے آئے، رزق کی، معاشی، معاشرتی، کسی بھی حوالے سے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف اور پریشانی کو اللہ کے سوا دور کرنے والا بھی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھے، یہ دل سے شکر ہے، اور مانگے تو صرف اللہ سے مانگے۔ اللہ، میں تجھی سے سوال کرتا ہوں، تیرے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں، میں کسی بابے، کسی پیر، کسی مزار، کسی قبر پہ جا کے نہیں مانگ رہا، میں دنیا کے کسی انسان کے سامنے اپنا دست سوال دراز نہیں کر رہا۔ اللہ، میرے سارے سوال یہ تجھی سے ہیں، تیرے سامنے۔ اور عمل سے شکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود، میں نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان، یہ دونوں اپنے وقت کے نبی بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت، خلافت اور سرداری یہ بھی عطا فرمائی تھی، یہ وقت کے حکمران بھی تھے، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات
ان دو نبیوں کو جو آپس میں باپ بیٹا بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اور اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے علاقے کے حکمران اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آل داؤد، یہ اللہ کی اتنی نعمتیں، اتنے انعامات تمہارے اوپر، اب ان کا شکر کرو۔ کیسے؟ اعملو، عمل کرو۔ جس کا دیا ہوا کھاتے ہو، جس کا دیا ہوا پہنتے ہو، جس کی اتاری ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، وہ ذات، وہ ہستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو تم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، تم نے روزہ رکھنا ہے، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تم نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج و عمرہ کے لیے جانا ہے، تم نے سچ بولنا ہے، تم نے حلال کی طرف آنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنے بھی کام اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کے لیے کہیں، اعملوا آل داود شکرا، شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، ان کو بجا لاؤ، انہیں ادا کرو۔ کوتاہی کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر ناشکری ہوگی، اور ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا، کھاؤ، استعمال کرو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ پیو، واشکروا للہ، لیکن شکر صرف اللہ کا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی کیا کرتے ہو؟ بندگی کرتے ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا خالق و مالک ایک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، تو پھر اس کی عبادت و بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ شکر بھی صرف اسی کا ادا کرو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو کھانے اور پینے میں اللہ نے کوئی روک ٹوک اور پابندی نہیں لگائی، بشرطے کہ حلال اور طیب ہو، لیکن اللہ نے اس کی کچھ حدود متعین کی ہیں۔ ولا تسرفوا، تم نے اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ ابھی ایام التشریق گزرے ہیں، حج کے دن، عید کا جو دن ہوتا ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یوم العید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ذوالحجہ کے 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ شریعت اسلامیہ میں ایام التشریق کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کیا ہے؟ کھانے کے، پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، اللہ کو یاد کرو۔ یہ نعمتیں تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں، یہ قربانیاں تم نے کی، یہ جانور تم نے ذبح کیے، پہلی قوموں کی طرح نہیں کہ قربانہ میں چھوڑ آئے، آسمان سے آ گئی اور اس کو جلا کے خاک کر دیا، پتہ چل گیا قربانی قبول ہو گئی۔ فرمایا نہیں، کلو منہا واطعموا القانع والمعتر، اللہ نے امت محمد پہ خاص شفقت اور رحمت فرمائی یہ ذبح میرے لیے کی ہیں، کھانا تم ہی نے، یہ نعمتیں استعمال تم ہی نے کرنی ہے، یہ تمہارے کھانے پینے کے لیے میں یہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ اسراف کا عربی زبان میں معنی ہے حد سے بڑھ جانا، مبالغہ کرنا۔ تو اسراف اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو اعتدال پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کی زندگی میں توازن آئے، اعتدال آئے، افراط و تفریط یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسراف یعنی حد سے بڑھ جانا۔ اللہ نے انسان کے لیے نا کچھ حدود بنائی ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں بھائی، فلا تعتدوها، تم نے ان سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ ایک مقام پر تو فرمایا فلا تقربوها، تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ نے ہر انسان کی کچھ لیمٹس، کچھ حدود اس زندگی کے دائرے میں بنائی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے بندہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے۔ اللہ نے کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں لگائی، بشرطے کہ ان حدود کا انسان کیا رکھے؟ خیال رکھے۔ اب یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کیا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، مبالغہ کر لینا، زیادتی کر لینا۔
انسان کی زندگی کی جو جائز ضروریات ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، خوشی غمی اور فنکشنز کے حوالے سے، ان کے اندر انسان اپنی حد کو کراس کر لے، آگے بڑھ جائے، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا تسرفو، اسراف نہیں کرنا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں انہو لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اسراف اللہ کو پسند نہیں۔ تبذیر، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، نہ اللہ کو اسراف پسند، نہ اللہ تبذیر کو پسند کرتے ہیں۔ تبذیر کیا ہے؟ یعنی ہم حرام کی طرف چلے جائیں۔ اسراف تو یہ ہے نا کہ ہم حلال پہ کھڑے ہیں، لیکن حلال کے اوپر کھڑے ہم نے ایک حد جو اللہ نے متعین کی تھی اس کو کراس کر لیا، اس سے آگے بڑھ جائے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہماری دولت ایسی جگہوں پہ خرچ ہونے لگ جائے، ایسے مصارف میں خرچ ہونے لگ جائے جو اللہ نے جائز ہی نہیں کی، فحاشی کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، حرام کاموں کے اندر میں اپنا پیسہ خرچ کرنے لگ جاؤں، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ تبذیر سے بھی اللہ منع کر رہے ہیں ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنے والے کون ہیں؟ یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کیا ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، وہ آپ کو پھر شکر ادا نہیں کرنے دے گا۔ وہ اللہ کی نعمتیں کھا کے استعمال کر کے پھر تم اللہ کا شکر کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاؤ گے اگر شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلو گے، شیطان کے خطوات کی اگر پیروی کرو گے، پھر شکر یہ نہیں کر پاؤ گے۔ شکر کرنا چاہتے ہو تو یہ جو شیطانی راستہ ہے تبذیر والا، اسراف والا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسراف کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اسلام کسی بھی حوالے سے اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف اور تبذیر کا فرق ہم سمجھ چکے ہیں کہ اسراف کیا ہے کہ آپ ایک اپنی زندگی کی جائز ضرورت پر خرچ کر رہے ہیں، یا جو اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے جن معاملات کی وہاں پر آپ کھڑے ہیں اور جو حدود قائم کر دی گئے ہیں ان کے اندر اندر ہیں، آپ ان سے کراس کریں گے تو یہ اسراف ہو جائے گا۔ اور تبذیر کیا ہے؟ آپ راستہ ہی بدل لیں، صراط مستقیم ہی چھوڑ دیں۔ تبذیر تو سیدھا سادہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے کی طرف آپ چل پڑے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، آپ بخل، آپ حرص، آپ طمع، آپ لالچ، ان بیماریوں کو اپنے دل میں جگہ دے دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ یعدکم الفقر، تنگ دست ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، خلاش ہو جاؤ گے، پیسہ تمہارا، محنت تمہاری، خون پسینہ تمہارا بہا اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، فلاں کو دے رہے ہو، فلاں کو دے رہے ہو، اپنی مرضی کرو، یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے۔ اور جب غلط راستوں پہ، بے حیائی والے اور حرام راستوں پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے راہوں پہ، ان جگہوں پہ خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اسراف کی محترم بھائیوں کئی شکلیں ہیں۔ اسراف اللہ کو نہ تو عقائد میں پسند ہے، نہ عبادات میں پسند ہے، نہ معاملات میں پسند ہے، نہ اخراجات میں پسند ہے۔ ذرا اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ عقیدے میں بھی اللہ کو اسراف اور تبذیر پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ عقیدہ ہم نے وہ بنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے، اس میں اگر ہم غلو کریں گے، اللہ نے جس کا جو مقام متعین کر دیا، بتا دیا ہے، اس کو وہ مقام عطا کرنا ہے، دینا ہے۔ جو مقام اللہ کا ہے وہ صرف اللہ کا ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، معبود صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ عبادت کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا آپ اپنی حد سے بڑھ گئے نا جی، آپ شیطان کے راستے پہ چل پڑے، یا آپ نے اسراف و تبذیر کا راستہ اختیار کر لیا، یہ شرک کا راستہ اختیار کر لیا کہ اللہ والا حق، اللہ والا مقام آپ نے کسی اور کو دے دیا، اللہ والی صفات آپ نے کسی اور میں پیدا کر دی۔ جی فلاں سب کچھ جانتا ہے، فلاں کے اختیار میں جو ہے وہ ساری کائنات کے خزانے ہیں، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے۔ تو مشرکین مکہ کے بھی تو یہی عقیدے تھے نا جی،
فلاں دیوی یا فلاں دیوتا یا فلاں بت یا فلاں مورتی وہ جناب اولاد دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ رزق تقسیم کرتا ہے، فلاں مشکلات سے بچاتا ہے، فلاں بابا یہ کرتا ہے، فلاں بابا وہ کرتا ہے۔ آج ہم نے بابے بنا لیے۔ اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مشرکین نے بت تراشے ہوئے تھے، اور یہ جو بت تراشے ہوئے تھے کسی دور میں یہ بھی بابے ہی تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ نوح میں 5 بتوں کا تذکرہ کیا ہے، فَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَسْرًا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم کے لوگ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں نوح کی بات نہیں ماننی، اپنے ان بتوں کو، ان معبودوں کو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اصل تو ہمارے یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح بخاری میں اس کی تفسیر آتی ہے، بیان کرتے ہیں یہ کون تھے ود، سوا، یغوث؟ یہ قوم نوح سے پہلے جو قوم گزری ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور پھر ان کی اگلی آنے والی نسلوں میں نیک لوگ تھے، صالحین میں سے تھے۔ اور جب یہ دنیا سے چلے گئے شیطان آیا، اس نے وسوسے ڈالے، ان کی شکلیں، ان کی جو ہے وہ تصویریں بنا بنا کے انہوں کے عبادت خانوں میں رکھوائیں، اور تصویروں سے بات پھر بتوں اور مورتیوں تک چلی گئی کہ ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا، اللہ کی عبادت کرو گے، یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ پھر یہ وسوسہ آیا جی ان کے واسطے وسیلے سے مانگو، یہ اللہ کے قریب ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ایسا چکر ڈالا کہ اللہ کو بھول گئے اور انہی بتوں کی عبادت شروع کر دی، ان کو مانگنا شروع کر دیا۔ تو جتنے بھی بت یہ بنائے ہوئے تھے قوم نوح نے، یہ کیا تھے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ کے اندر جو بت تھے نا، ان بتوں میں سے 2 نبیوں کے بت بھی بنا رکھے تھے انہوں نے، حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل کے، اور ان کے ہاتھ میں قسمت معلوم کرنے کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ یہ بھی ان کا ایک جاہلیت پر اپنی غلط عقیدہ تھا۔ جب وہ کوئی کام شروع کرنے لگتے تو پھر وہ جس طرح ہمارے ہاں لوگ نقشے زائچے اور فال بناتے ہیں اور یہ طوطوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کاہنوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہاں بتائیں یہ میرا کاروبار، یہ میرا بزنس، یہ میرا رشتہ، یہ میرا معاملہ، یہ میری دکان، یہ چلے گی نہیں، یہ کام ہوگا نہیں، کوئی نقشہ زائچہ بتائیں۔ ایسے ہی وہ لوگ مکہ کے مشرک بیت اللہ میں آتے، وہ تیر انہوں نے پکڑا رکھے تھے بتوں کے ہاتھوں میں، اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو پھینکتے اور پھر ان سے فال لیتے، بدشگونی یا نیک شگونی لیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاء الحق وزهق الباطل کی آیات پڑھتے ہوئے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے فتح مکہ کے موقع پہ گرایا، اور پھر ان بتوں میں 2 بت ایسے بھی تھے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی شکل کے بنائے ہوئے تھے، نبیوں کی انہوں نے بت بنا۔ شرک ایسے ہی آتا ہے امت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسراف یہ اللہ کو پسند نہیں، اسراف عقیدے میں یعنی غلو آ جائے، اسراف سے مراد عقیدے میں اس کو لے جائے تو یہ غلو کہلاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں آ جائے، اولیاء اللہ کی شان، ان کے مقام، ان کی عظمت کے بارے میں غلو پیدا ہو جائے تو یہ پھر خرابیوں کا موجب بنتا ہے، کفر آتا ہے، شرک آتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ امت کے اندر 2 بڑے گروہ پیدا ہوئے، ایک گروہ خوارج کا تھا، ان کا غلو کیا تھا؟ یہ عقیدہ تکفیر میں غلو کر گئے، یعنی ایک کلمہ گو کو، ایک مسلمان کو کسی غلطی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، اس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، کافر بنا دیا، واجب القتل دے دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ غلو ہو گیا۔ تو غلو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسراف اللہ کو پسند نہیں۔ انبیاء کی شان میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں جو ہے وہ کئی لوگوں نے آج کل غلو شروع کر دیا۔ جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دینا ہے۔ اللہ کا جو مقام ہے وہ ہم کسی مخلوق کو نہیں دے سکتے، چاہے کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی جس مقام پہ مرضی فائز ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ جیسے اوصاف، اللہ جیسی صفات اللہ کی کسی مخلوق میں نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنی طرف سے وہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں غلو کر جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے مقام کو وہاں لے جاتے ہیں جو مقام آپ کی، جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے اس خطرے سے خبردار کیا تھا، لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، تم میری تعریف میں مبالغہ آمیزی نہ کرنا، ایسے مبالغے نہ کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیے، فتقولوا فی ما قالت النصارى فی المسیح ابن مریم، کہ تم میرے بارے میں بھی وہ باتیں کہنا شروع کر دو جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں شروع کی۔ انہیں پہلے اللہ کا بیٹا بنایا، پھر خدا بنایا، مریم ان کی والدہ کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بنا دیا۔ یہ غلو کے کرشمے، یہ غلو کے کارنامے۔ تو ہمارا عقیدہ غلو سے، افراط و تفرید سے پاک ہونا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نہ غلو سے کام بنے گا نہ تفرید یعنی کوتاہی سے۔ ایک طرف تو ہم نبی علیہ السلام کے مقام اور ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے، اور دوسری طرف جب ان کی سنت آتی ہے، ان کی حدیث آتی ہے، ان کی بات آتی ہے، ان کا سمجھایا بتلایا ہوا کوئی مسئلہ آتا ہے، پھر ہم کہتے نہیں جی فلاں بزرگ نے، فلاں امام نے، فلاں فقیہ نے، فلاں محدث نے یا فلاں مفسر نے بھی تو ایسا لکھا ہے۔ یہ حیثیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ بتلائیں گے قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے، وہ سمجھائیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ بتلائیں گے روزہ کیسے رکھنا ہے، وہ بتلائیں گے حج کیسے کرنا ہے، طریقہ ہم نے عبادت کا انہی سے لینا ہے۔ تو اللہ کو عقیدے میں بھی اسراف اور تبذیر پسند نہیں، اللہ کو عبادات کے اندر بھی اسراف اور تبذیر پسند نہیں۔ عبادات میں اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ بندہ اپنی حد کو کراس کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، 3 صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، امہات المومنین سے پوچھا اللہ کے نبی عبادت کیسے کرتے ہیں، بتلایا گیا کہ یہ طریقہ ہے، یہ معمولات ہیں، فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، انہوں نے سمجھا نہیں یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے۔ ایک بولا میں ساری رات مصلی پہ کھڑا رہوں گا، دوسرا کہنے لگا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرا بولا میں ساری زندگی کبھی شادی نکاح نہیں کروں گا، ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑوں گا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ تشریف لائے، بتلایا گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ما بال الناس ما بال اقوام، یہ لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اللہ کا نبی، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اپنے دل میں اللہ کا تقوی رکھنے والا، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا، اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والا، اور جو تمہیں کہتا ہوں اس پر عمل بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے منہ موڑو گے، میری بتلائی ہوئی نماز، میرے بتلائے ہوئے روزے کے طریقے، میرے بتلائے ہوئے حج کے طریقے میں اپنی مرضی سے کوئی امینڈمنٹ، کوئی رد و بدل، ترمیم، اضافہ کرو گے، یہ طریقہ میرا نہیں، ایسے انسان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی، پوچھا کون ہے، بتلایا فلانتن، یہ بھئی فلاں نیک خاتون ہے، تذکر من صلاتها، یہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، یہ ساری ساری رات قیام اللیل کرتی ہے، اس کی نمازیں بڑی مشہور ہیں پورے مدینے میں۔ فرمایا ماہ، نہیں بھائی نہیں، رک جاؤ، علیکم بما تطیقون، وہ کام کرو جس کی تمہارے اندر طاقت، ہمت، استطاعت ہے۔ ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونے والا جب میرا طریقہ نہیں ہے تو میرا امتی کیسے بنا سکتا ہے؟ ہم نے واقعات گڑھ لیے کہ جی فلاں ہستی رہے، فلاں شخصیت نے 40 سال تک کیا کیا جی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور اللہ کے ان نیک بندوں کی طرف یہ واقعات گھڑ گھڑ کے منسوب کیے گئے۔ ہمارا عقیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے بری و ذمہ ہے، بس ان کی عظمت اور ان سے عقیدت رکھنے والوں نے ایسے ایسے واقعات گھڑ کے ان کی طرف منسوب کر دیے جن کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ عشاء کے وضو سے، نبی علیہ السلام نے 40 سال تو کجا، 1 مہینہ یا 1 ہفتہ بھی جو ہے آپ نے ایسے نماز پڑھی ہو۔ ان لجسدک علیک حقا، بھائی تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
یہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، بڑے ہی نیکی کا بڑا شوق رکھنے والے. شادی ہو گئی، نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا ہاں بھی کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ تو بیوی نے جو حقیقت تھی بتلا دیا. نیک بڑا عجیب، بڑا متقی پرہیزگار ہے، مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے. بلایا اللہ کے نبی نے اور سمجھایا کہ اللہ کے بندے ان لجسدک علیک حقا، یہ تیرا وجود، تیرا جسم، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کو آرام دے. ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان ہیں، تیرے عزیز و اقارب ہیں. اللہ نے جو حقوق متعین کیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے ساری ذمہ داریاں تجھے دی ہیں، ان کے مطابق چل. یہ حقوق ہے تیرے اوپر، یہ ذمہ داریاں تیری، اس توازن کے ساتھ تو نے زندگی گزارنی ہے. عبادات میں بھی توازن آئے، عبادات میں بھی ہم نے من مرضی نہیں کرنی، رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے آگے نہیں بڑھنا. ایک دفعہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک رسی کسی نے باندھ رکھی ہے. پوچھا یہ رسی کس کی ہے؟ بتلایا جی یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے، وہ رات کو قیام اللیل کرتی ہیں، جب سستی نیند آنے لگتی ہے تو وہ رشتی سے نا ایسے جھول جاتی ہیں اور اپنی سستی کو دور کرتی ہیں. فرمایا فوراً فرمایا کھولو بھائی اس کو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، جب تک انسان کے بدن میں چستی ہے نفل پڑھے، سنتیں پڑھے، نماز پڑھے. فَإِذَا فَطَرَ، جب تھک جائے، جب نیند آنے لگے، سوئے، آرام کرے. تو عبادات میں بھی اسراف اللہ اور اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح معاملات میں اسراف. معاملات میں اسراف کیا ہے؟ کھانے پینے کے معاملات ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، خوشی غمی کے معاملات ہیں. خاص طور پر خوشی کے موقع، ان میں ہم یہ جو ہماری زندگیوں میں فنکشن آتے ہیں، بچے کی پیدائش کا فنکشن آ گیا، کسی کی شادی نکاح کا فنکشن آ گیا، یا کوئی اور موقع ایسا آ گیا، تو ہم جو اللہ نے حدود متعین کی ان کو کراس کر جاتے ہیں، ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ خوشی کا موقع ہے. یہ موقع کون سا زندگی میں بار بار آتے ہیں. لباس کے اندر بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اعتدال اور توازن رکھیں. کل واشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلہ، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. فرمایا کھاؤ پیو پہنو بلکہ صدقہ کرو. صدقے کے بارے میں آیا، صدقے میں بھی اعتدال اور توازن ہو. یہ نہیں کہ سارا اٹھا کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان کی ایک ہی بیٹی تھی، شدید بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام عیادت کے لیے آئے تو حال چال پوچھا، بیمار پرسی کی. سعد کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ بیماری میری جان لے لے گی اور مجھے اپنا وقت قریب لگتا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو میری ایک ہی بیٹی ہے، تھوڑا سا مال میں بیٹی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، باقی ساری رقم میں اللہ کی راہ میں جو ہے اپنا سارا ترکہ جائیداد میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے دو باتیں کی. پہلی بات، تجھے نہیں پتا تیرا وقت کب آیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی، شاید تیری زندگی لمبی ہو، لعل الحیات ستطول بک، شاید تیری زندگی لمبی ہو، اللہ تیری وجہ سے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اللہ تیری وجہ سے کافروں کو نقصان پہنچائے، شاید. اور ہوا ایسا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے طویل زندگی عطا فرمائی، لمبی زندگی، بیماری سے شفا یاب بھی ہو گئے. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا. اس میں جو ایران کے خلاف جنگیں ہوئیں، ان میں جو آخری جنگ تھی، خونریز جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ تھی، جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، اس کے کمانڈر کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کی فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو فائدہ ملا اور کفار کو کیا ہوا؟ نقصان ہوا. اللہ کے نبی کی بات پوری ہوئی. اور دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا کہ یہ جو تو اجازت مانگ رہا ہے نا اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ نہیں کر سکتا. انہوں نے پوچھا چلو آدھے کی اجازت دے دیں، فرمایا نہیں، آدھے کی بھی نہیں ہے. پھر پوچھا اچھا چلو 1/3 مال کی اجازت دے دیں، میں وصیت کر جاؤں.
فرمایا ٹھیک ہے، الثلث، ثلث کی اجازت ہے، والثلث کبیر، یا فرمایا کثیر، ثلث کی اجازت ہے، ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء، اگر تم اپنے پچھلے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، خیر، یہ بہتر ہے، من ان تذرہم عالا، بجائے اس کے کہ تم انہیں فقیر، تنگ دست، محتاج چھوڑ کے جاؤ، یتکففون الناس، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس سے بہتر ہے اپنے ورثاء کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ تو اسلام اعتدال اور توازن پر مبنی معاملات کا حکم دیتا ہے، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، حتیٰ کہ صدقے میں بھی اسلام کہتا ہے اپنی زندگی میں توازن لائیں، بیلنس لائیں۔ ہمارے ہاں زندگیوں میں اسراف کہاں کہاں آتا ہے؟ ہم گھر بنانے میں، گھروں کو چلانے میں، گھروں کے اندر سہولیات پیدا کرنے میں، ایک تو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جہاں اسراف آئے وہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو بریک لگا لیا کریں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ بھائی اللہ کو پسند نہیں ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بستر تیرا، ایک تیری بیوی کا، ایک تیرے مہمان کا، اور چوتھا کس کا ہے؟ فرمایا چوتھا شیطان کا۔ مطلب جو ضرورت کے ہیں آپ کے، ہمارے گھروں میں، بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، لوگوں نے 20 30 بستر، جناب صاحب یہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز دینا جی، کتنے بستر بن رہے ہیں جی؟ 10 بن رہے ہیں جی۔ کتنے سوٹ بن رہے ہیں جی؟ وہ جی 20 سوٹ بن رہے ہیں، ایک اتارا دوسرا پہنا، یہ اسراف ہے۔ اس اسراف سے بچیں، ضرورت کے مطابق چلیں۔ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے، لوگ زیادہ ہے، مہمانوں کی آمد و رفت ہے، آپ کو کمروں کی، بستروں کی، لباس کی، جوتوں کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق خریدیں، ضرورت استعمال کے مطابق رکھیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ لا تزول قدم عبد من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، یہ 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہی ہیں محترم بھائیو، من این اکتسب وفیم انفق، یہ مال کہاں سے آیا، کہاں پہ خرچ کیا، بتا بندے۔ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اسراف اللہ کے نبی کو پسند نہیں، اسراف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں۔ اسراف کس کا طریقہ ہے؟ یہ تبذیر کس کا طریقہ ہے؟ اخوان الشیاطین، یہ شیطان لے کے جاتا ہے آپ کو اس راستے پر، اور اس کے پھر بڑے نقصانات اور مفاسد سامنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کما رہا ہے اور بس بلا سوچے سمجھے خرچ کر رہا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ان فضول خرچیوں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ چھوڑ کر پھر حرام کی طرف جاتا ہے، کیونکہ حلال سے پوری نہیں پڑ رہی ہوتی، حلال سے وہ شاہ خرچیاں اور وہ فضول خرچیاں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ پھر حرام کا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کئی دفعہ انسان کی جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم فتنہ، یہ کئی دفعہ بیویاں اور اولاد یہ انسان کے لیے فتنہ آزمائش بھی بن جاتی۔ اس کی تفسیر پڑھی تو کیا پتہ چلا کہ انسان اپنی بیویوں، اپنی اولادوں اور اپنے ناجائز خرچوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے دین کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اور حلال و حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے۔ نہیں جی میں نے تو اپنا گھر چلانا ہے، میں نے تو ان کو شاہانہ زندگی دینی ہے۔ یہ شاہانہ زندگی محترم بھائیو اللہ کے نبی نے اپنی اہل بیت کے لیے پسند نہیں کی۔ آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا دینا ضرورت کے مطابق۔ بے شمار واقعات ہیں، 20 واقعات ہیں، حضرت عائشہ کے، حضرت فاطمہ کے، دیگر امہات المومنین کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا، یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، خیبر کا غنیمت ملا آپ کو، فتح کا باغ، بنو نذیر سے غنیمتیں آتی تھی آپ کے پاس، بدر میں، اسی طرح پھر بنی مصطلق میں، اسی طرح پھر دیگر جو غزوات ہوتے تھے ان میں سے خمس آتا تھا، آپ کا حصہ نکلتا تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک وقت میں آپ کے پاس، ابو داؤد پہ ایک حدیث آتی ہے 100 بکریاں ہوتی تھی، کئی اونٹ آپ کی ملکیت ہوتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اسراف سے کام، اسراف کو قابو کرنے کے لیے آپ پھر کیا کرتے تھے؟ آپ اللہ کی راہ میں خرچ، انفاق کا راستہ، کیونکہ اسراف یہ دل کو سخت کرتا ہے، یہ دل میں بخل پیدا کرتا ہے، یہ حرص اور لالچ جیسی بیماریاں، یہ حسد جیسی بیماریاں یہ لے کے آتا ہے۔
ان کا حل کیا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیں، انفاق فی سبیل اللہ کے راستے کو اپنائیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنی ضروریات استعمال کرنے کے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے قل العفو، جو آپ کی ضروریات زندگی سے بچ جائے پھر کوشش کرو اس کو اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالو، عادت بناؤ، خود بھی ڈالو، اپنے بچوں کو بھی بناؤ، تاکہ دل میں یہ حسد، یہ بغض، یہ لالچ، یہ طمع اور یہ حرص، اس طرح کی بیماریاں جنم نہ لیں۔ اسراف اور تبذیر کے خیالات یہ انسان کو ڈیٹریکٹ نہ کریں۔ اسلام انسان کی زندگی میں توازن اور اعتدال چاہتا ہے۔ اسراف یہ نہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نہ آپ کا طریقہ ہے، نہ اللہ کو پسند ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، چاہے وہ عقائد میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو۔ یہ گھروں کی میں نے ایک دو باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ کی ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی کیا کر رہا ہے، وہ اپنا گھر اس کی اصلاح کر رہا ہے، پکا کر رہا ہے اسے۔ یہ نہیں کہ پکا کرنا کوئی منع ہے یا اسلام میں مانت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید قیامت تیرے اس گھر پختہ گھر کے بننے سے پہلے ہی آ جائے، شاید موت تیرے اس گھر کے بننے سے پہلے ہی آ جائے، تو اس کی تیاری ہے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھیں جو انفاق کے عادی ہوتے ہیں، جو اسراف اور تبذیر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحبتیں، ان کی مجلسیں پھر یہ آپ کے دلوں کو سخت بنائیں گی، یہ پھر آپ کو اسراف اور تبذیر کے راستوں پر لے کر جائیں گی، یہ پھر آپ سے وہ یامرکم بالفحشاء، یہ شیطان کیا چاہتا ہے، فحشاء، بے حیائی کے راستوں پہ لگانا چاہتا ہے۔ یہ ایسے ایسے کام کرواتا ہے انسان سے، بھئی یہاں لگا دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، اتنا فلاں کر لو، القصد القصد تبلغو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میانہ روی، منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو سددو، سیدھا راستہ پکڑو، قاربو، اعتدال، میانہ روی، اس کو اپناؤ، وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، صبح کو کچھ عمل کرو، شام کو کچھ عمل کرو، وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلَجَةِ، رات کی تاریکیوں میں اللہ اٹھنے کی توفیق دے وہ عمل کرو، القصد میانہ روی، تبلغو، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا السمت الحسن، اچھی سیرت، اچھا کردار، اچھا کریکٹر، اچھا چال کلن، یہ انسان معاشرے میں جب دیگر افراد سے ملتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے بارے میں اس کے پڑوسی، اس کے اہل محلہ گواہی دیں کہ یہ اچھا ہے تو سمجھو وہ اچھا ہے، اور جس کے بارے میں اس کے ساتھ اس کے قریب رہنے والے، اس کے جیران، اس کے پڑوسی یہ کہیں بھئی یہ اچھا انسان نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جان لو کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ آپ کا رویہ جو لوگوں کے ساتھ ہے یہ بتائے گا آپ کیسے ہیں، آپ اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں۔ خیر الجیران، بہترین پڑوسی کون ہے؟ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہے۔ بہترین ساتھی کون ہے؟ جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین ہے۔ تو آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ کردار، السمت الحسن، اس کو حدیث میں سمت حسن کہا گیا، اچھی نیک چال چلن، نیک سیرت، اور فرمایا وَالتُّؤَدَى، یہ جلد بازی کی عادت، یہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سوچ و بچار، غور و فکر، تحمل مزاجی، یہ تو ادا کا معنی ہے باوقار زندگی آپ گزاریں، باوقار ہو کر جئیں، معاملات میں سوجھ بوجھ، سوچ و بچار، غور و فکر پیدا کریں۔ اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ والاقتصاد، میانہ روی۔ یہ تین چیزیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من 24 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کی صفات میں سے ہیں، یہ نبیوں کے خاصے ہیں، یہ انبیاء کرام کی کوالٹیز ہے۔ ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کریں، جن میں سے آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں، معاملات میں، عبادات میں، عقائد میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال، توازن، افراط و تفریط، غلو، اسراف اور تبذیر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، آج کل ایک جو بڑی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے
کہ لوگ مسائل پوچھتے یا مسائل بتاتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، 3 بار ارشاد فرمایا۔ مبالغہ امیزی کرنے والے، بال کی کھال اتارنے والے، کثرت سوال، بس سوال پہ سوال داغا جا رہا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ نے حرام کیے تم پر 3 کام، ماؤں کی نافرمانی کرنا، ماؤں کو ستانا، ماؤں کو تکلیف پہنچانا، ووعد البنات، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، یہ حرام کام ہے۔ ومنع امہات، خود ضرورت پڑے کسی سے جا کے لے لینا، اور کوئی ضرورت مند آ جائے تو نہ بھائی نہ، میرے پاس تو کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں منع وہات۔ قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ جو ویل ہے نا جن کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہے نمازی لیکن ان کے لیے ویل سنائی گئی ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو غافل ہیں اپنی نمازوں سے، جن کی نمازیں انہیں تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی، جو نمازیں تو پڑھتے ہیں الذین ہم یراؤن، لیکن ان کی نمازیں دکھلاوے کی نمازیں ہیں۔ ویمنعون الماعون، نمازیں ان کی نمازیں انہیں دیگر اہل ایمان کے ساتھ جوڑتی نہیں ہیں، وہ ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یمنعون الماعون، کوئی آپ کا مسلمان بھائی بہن کوئی چیز برتنے والی، استعمال کرنے والی مانگنے کے لیے آ جائے، بھائی جان فلاں چیز کی مجھے تھوڑی سی ضرورت ہے، استعمال کی چیز ہے، آپ دے سکتے تو دیں۔ یہ وعید سنائی اللہ نے کن لوگوں کے لیے؟ جو روکتے ہیں، جو نہیں دیتے، ان کے لیے کیا ہے؟ وعید۔ تو ایسے نہیں بننا، ہم نے کیسے بننا ہے کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے آگے چلنا ہے، اپنے دینی معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے۔ کہ سوال کی ضرورت پیش آ جائے، کسی مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے تو بنی اسرائیل کی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بھی اشارہ فرمایا، اور قرآن میں بھی ان کا واقعہ موجود ہے کہ جب اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا انہوں نے کتنے سوال کیے۔ حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے لیتے تو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں، نبیوں سے سوال بہت زیادہ کرتی تھی لیکن جب عمل کی باری آتی تھی تو پھر جان چھڑاتی تھی۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہی بات اس حدیث میں سمجھائی جا رہی ہے، ہلک المتنطعون۔ اچھا، ایک مبالغہ امیزی اور اسراف سوال کا جواب بتانے والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سنتے ہوں گے مختلف علماء کرام مختلف جو ہے وہ جوابات دے رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، بیان بازیاں چل رہی ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں۔ اہل علم کو بھی چاہیے کہ اپنے سامعین، اپنے سے سوال کرنے والے جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا دیکھ لیں بھی اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں، اس کے بارے میں اہل علم نے مختلف اجتہادات پیش کیے ہیں، مختلف آراء ہیں۔ اپنی کسی ایک رائے کو حتمی بنا کے پیش کرنا اور دوسری باقی تمام آراء کو خاص طور پہ اجتہادی معاملات میں اور پھر اس میں سختی لانا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ الٹا مسلمانوں کے درمیان نفرتیں اور انتشار پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ عید کا موقع گزرا، بھینس کی قربانی کا مسئلہ آیا، اور آپ لوگوں نے کیا دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر؟ جناب صاحب ایک شخص ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اس کی قربانی ہو جائے گی، دوسرا ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ان مسائل کے اندر تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، معاملات کو سمجھ کے اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط کر دینا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ہاں، آپ دلیل کی روشنی میں اگلے کو بات، مجھے یہ سمجھ آئی ہے، میری سمجھ ناقص بھی ہو سکتی ہے، میرے فہم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے مسئلہ پوچھا، سنن نسائی کی حدیث ہے، کتنے بڑے فقیہ عبداللہ بن مسعود، اور یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن ایسے پڑھنا چاہتے ہو جیسے ابھی ابھی آسمان سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے پڑھنا ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیں جی ایک عورت کی شادی ہوئی، نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، حق مار مقرر نہیں ہوا، شوہر فوت ہو گیا، وراثت ملے گی؟ وہ عدت گزارے گی؟ کیا ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹائم لیا، بھئی اس مسئلے کے بارے میں مجھے کوئی دلیل یاد نہیں آ رہی، مجھے سوچنے دو، مہلت مانگی، 1 مہینہ غور و فکر کرتے رہے، سوچتے رہے، 1 مہینے کے بعد سوال کا جواب دیا کہ بھئی وہ
عورت چونکہ نکاح میں آ چکی ہے، لہل عدہ، اس پر عدت ہے، ولہل میراث، اور وراثت کا تعلق نکاح سے ہے، رخصتی سے نہیں ہے، وراثت بھی اس کو ملے گی، اور حق المہر کتنا ملے گا، کیونکہ حق المہر کا بھی تعین نہیں ہوا، رخصتی پہ ہونا تھا، فرمایا اس کو مہر مثل ملے گا۔ سوال کا جواب دے رہے تھے، جس مجلس میں بیٹھے تھے ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے کہ یہی سوال میری موجودگی میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا اور آپ نے یہی جواب دیا۔ بڑے خوش ہوئے عبداللہ بن مسعود۔ تو یہ اہل علم کا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں توازن اور اعتدال پیدا کرے، عقیدہ توحید کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے استعمال کرنے کے لیے عطا کی ہیں، ہمیں ان کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسراف اور تبذیر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔